الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد صل على محمد وآله آل الله الميامين الذين أنعم الله عنهم الرجس وطهرهم ان کے علاوہ بھی جو حاجات ہیں جو میں ذکر نہ کر سکا ہوں شاید سب کی حاجت روائی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد
میرے جوان نوجوان سامعین ہونے کے باوجود شاید آپ نے کسی جگہ شاید پتہ نہیں یہ ٹویٹر پر یا سوشل میڈیا میں یا واٹس ایپ میں یا پتہ نہیں فیس بک پر کہاں کہیں پر تو کچھ تو کیا ہوگا، لیکن مجھے ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جبکہ جامع مسجد میں نے کل اعلان کیا تھا کم از کم 10 سے زیادہ مجھے ابھی تک بھی مجھے موضوعات وہاں سے آ رہے ہیں کہ یہ موضوع ہونا چاہیے، وہ اس سے پتہ چلتا ہے بزرگوں میں تھوڑی سی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ سنجیدہ جو افراد ہیں ماشاءاللہ سے وہاں پر یہاں تو نوجوان آتے ہیں، تعلیم یافتہ جو جدید مروج تعلیم سے لیس جوان آتے ہیں جو اپنی جوانی کے اس میں بہت غرور سے ہیں، کوئی یہ کہتا میں یہ ڈگری لے کے آیا ہوں، میں وہ ڈگری لے کے آیا ہوں، میں فلاں ادارے میں پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میرا یہ ہے وہ ہے، لیکن میرے پاس تو سب زیرو ہے۔ کہاں آپ کے جواب؟ کہاں مجھے کہیں پکڑ کے کہتے راستے میں کہاں کیا کہا تھا کل آپ نے، یہ کیا مطلب تھا؟ اس طرح کی مجلسیں جانور نہیں ہوتے، بیداری کے سبب نہیں ہوتے عزیزان۔ جو کہنے والے جو کچھ کہیں اس کو سن کے نکل جائیں، ہر کوئی جائیں صرف اور صرف سینہ زمین 2-3 تھپڑ اپنے سینے پہ مار کے امام حسین کے ساتھ جنت میں جان۔ جنت اس قسم کا اکھاڑا نہیں ہے کہ ہر کوئی اسی طرح چپکے سے چلا جا سکے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جانا ہوتا آپ تو ہر کوئی جا سکتے تھے، نہیں ہے۔ دنیا میں رہو جس طرح سے رہنا ہے، لیکن اللہ نے قیامت میں ہر ایک کو جانے نہیں دینا، کیونکہ اس لیے جنت میں وہی جا سکیں گے جو حسین سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جنت میں رہنے والوں کے سردار کو سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حسین کو کہتے ہیں۔ وہاں پر رنگ کربلائی والے جا سکتے ہیں جن کے اندر شعور بیداری ہو، معاشرے کو سمجھ سکتے ہو، جو حسین کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے زبان کرنی ہے دل کی گہرائیوں سے یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیمہ کا نعرہ دل سے لگانے والے ہو عزیزان۔ ایسا نہیں ادھر آ گئے ایک ہجوم کی صورت میں نکل گئے، چلے گئے، سن لیا آمدن نشستن برخاستن رفتن، چار نون کے مالک ہو جائیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں اپنے مجمع کو کھینچ کے رکھتا ہوں، کھینچ کے نعرے نہیں لگواتا ہوں، لیکن آپ کے ذہن کو آپ کے دل و دماغ کو میں جھنجھوڑ کے رکھ دوں گا کہ کیا ہے آپ کی مجلس سننے کا طریقہ۔ جو کچھ وقت میں نے سوال کیا اس کا جواب کہاں؟ آپ مجھے سننے کے لیے یا مجھے دیکھنے کے لیے؟ میں دیکھا ہوا ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، آپ میرے سامنے نہیں بول سکتے ہیں تو امام زمانہ ظاہر ہو جائے گا، ان کے سامنے بول سکتے ہیں۔ جب کوئی مجتہد آ جائے تو حسن نصر اللہ کی صورت میں آ جائے، خامن نائی کی صورت میں آ جائے، آغا سیستانی کی صورت میں کوئی حکم کر دے تو آپ اس کے طرف میں کہیں۔ ایک چھوٹا سا سوال جو میں نے پوچھا تھا اس کا جواب نہیں ہے۔ کل میرا موضوع کیا تھا؟ شاید موضوع بھی یاد نہ ہو۔ قرآن میں 2 قرآن، قرآن میں 2 قرآن میرا موضوع کیا ہے؟ وہ 2 قرآن کدھر ہے؟ قرآن میں 2 قرآن، ایک ہی 2 قرآن ہے۔ ابتدا میں یہ ہے قرآن مجید میں کہ کم از کم اسے سوچے نا، اس پہ اعتراض کرے نا، کیوں کا کوئی سوال کرے تاکہ یہ کھل جائے۔ العلم میت و حیات بالسؤال، علم ایک مردہ ہے، اس کی زندگی سوال کرنے میں ہے۔ کیوں میں کیوں چابی ہوتی ہے ان کو کھولنے کے لیے؟ واقعی میں چابی نہیں، آپ نے ابھی کوئی چابی تلاش نہیں کی۔ مجھے آپ پہ بڑا غصہ ہے، میں ناراض ہوں آپ سے، مجمع سے۔ اتنے جوان، اتنے پڑھے لکھے لوگ، کیوں ان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے؟ کیا مطلب اس کا 2 قرآن سے؟ میں بتاتا ہوں، جب آپ نہیں بتاتے آپ خاموش رہیں، چپ رہیں، آپ پہ سناٹا چھا جائے، آپ سے کسی نے کچھ پوچھنا نہیں ہے، ہاں لیکن یلغار جب آ جائیں گے سب بہہ کے لے کے جائیں گے۔ یلغار یہ طوفانی جو یلغار آپ کی میڈیائی صورت میں آ رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کسی ایک جوان کے ساتھ کسی سفر پہ گیا، تھوڑی سی آگے مجلس کے لیے نکل گیا، وہ جوان راستے میں ہماری آپس میں گفتگو ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں صاحب ہم 2 ہو گئے، 3 4 ابھی سوچ رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ہم زیرو ہیں صاحب، ہم زیرو ہیں، ہم ایسی ہیں، ہم بہترین اداروں میں ہم لیکچر دیتے ہیں لیکن ہم مذہبی حوالے سے زیرو ہے صاحب۔ جب آپ مخالفین سے گفتگو کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے سوچا ہم نے کہیں آگے نکل جانا، آگے نکل جانا، ہمارے ایک گروپ بن رہے ہیں، ہم آگے نکل جائیں گے۔ کیوں؟ ہم مذہبی حوالے سے زیرو ہیں، آگے سے اتنے ہمارے اوپر لاؤ لشکر لاتے ہیں، یعنی کس حوالے سے؟ افرادی نہیں، فکری طور پر
یلغار ہو رہا ہے تو ہمارے پاس کوئی دفاع ہم اسلحہ کوئی نہیں رکھتے. کیا کریں ہم اس معاشرے میں؟ آج وہ جوان بڑے پریشان. آپ کہاں جانا تھا؟ میں ایران جانا تھا, یا مجھے عراق جانا ہے, میں کہیں حوصلے لے جا کے پڑھنا چاہتا ہوں. میری ایم ایس سی تو صرف میری ڈگری تھی, نہ میں اپنے آپ کو سمجھ سکا, نہ اپنے خدا کو سمجھ سکا, نہ اپنے دین کو, نہ اپنے دین پر آنے والے جو حملے ہیں ان کا میں نبھا کر سکتا. کیا پڑھتے ہو بچوں کو جب پرائمری میں آنے کے بعد ایسے اداروں میں چھوڑتے ہیں جہاں پر کلمہ توحید بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے, وضو طہارت کا پتہ نہیں ہے, ایسے سسٹم میں چھوڑتے ہو. حسین کہاں, ہم کہاں, کربلائی کہاں, اور پھر یزیدیت کس چیز کا نام ہے؟ ایسے ہاسٹلوں میں چھوڑ دیتے ہیں, ایسے اداروں میں چھوڑ دیتے ہیں, ایسے باہر کے اس میں جاتے ہیں جہاں پر کوئی نام لوا اسلام کا کوئی نہیں ہے. کہاں نکل رہے ہیں ہم؟ قرآن کہیں اور نکل رہا ہے, ہم کہیں اور جا رہے ہیں. اسلام ہم سے کوئی اور چاہتا ہے, ہم اسلام سے کوئی اور چاہ رہے ہوتے ہیں. یہی اگر پیغام ہے, یہی اگر عاشورہ ہے تو سب کو منانا چاہیے. ایسا اسلام, ایسا عاشورہ جس کے نہ مخالف پر کوئی اثر ہو, نہ موافق پر کوئی تاثیر ہو, نہ کوئی جنبش ہے, نہ حرکت, نہ کوئی تبدیلی ہے, کچھ نہیں ہے. ایسا اجتماع تو سال بھر کرتے رہے تو نہ مخالفین کو کوئی خوف ہے, نہ ماننے والوں کے لیے کوئی خوشی ہے. مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے, آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. کسی نے نہیں پوچھا جی یہ قرآن میں کو برا چاہیے برا. آپ ایک حدیث سنا کے ایک روایتی انداز کی مجلس پڑھ کے نکل جانا چاہیے. ابھی رول ہے کہ رول ہے, مسائل پڑھ کے رول ہے. یہ رونا کوئی مقصد ہے؟ رونا محبت کی علامت ہوتی ہے, مقصد کے رنج جانے کے لیے کوئی حل نہیں ہے رونا. اس قسم کے رونے کا کوئی ثواب نہیں. اپنے آپ پہ رونے, اپنے آپ پہ, ہاں, لیکن معرفت کے آنسو بہائیں, سچے ایمان کا فرمان ہے. اور رونا تو چھوڑ دیں, رونے والوں کی شکل بنائیں تو ہم ان کو بتا دیں. کیونکہ اس لیے رونا آنکھوں کا کام نہیں ہوتا, رونا دل کا کام ہوتا ہے. جس کا دل پہ قبضہ ہوگا وہی آدمی اس کو رلا دیتی. کیا میں لے کے آنا چاہتا تھا, کیا میں دینا چاہتا تھا, لیکن لینے والے کوئی. واقعی علی کی فریاد آج فضائے عالم میں گونج رہی ہے. کیا فریاد ہے مولا. یہ مجھ جیسے ایک چھوٹے سے طالب علم, جو مجھ جیسے ہزاروں میں لاکھوں میں مکتب تشریح ہونے والی چھوٹے سے طالب علم کو جواب دینے والا کوئی نہیں. تم مولا سلونی سلونی قبل ان تفتیحونی کہہ کر اس مولا سے پوچھنے والے کہاں ہوتے ہیں؟ آج بمبا کے دور اتنے سارے ہوتے ہیں. اگر میں وہ سید آپ کی ڈگری کا کوئی جو نہیں ہے, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم سے آپ لوگ مولوی لوگ یہ کرتے وہ کرتے, کچھ نہیں کرتے. آپ کی پڑھائی صحیح اپنی جگہ صحیح ہونی چاہیے, لیکن جس میں رنگ دین ہو اس پڑھائی کے کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے, اپنے عقائد کو نہ بچا سکے, اپنے دین کی دفاع نہ کر سکے, اپنی آخرت کو سنوار نہ سکے, اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ اور خواتین کے لیے تعلیم ہے, جوانوں کے لیے تعلیم. ادارے اتنے ہیں, کچور سے لے کر, میں گورنمنٹ کا نہیں, کچورے سے لے کر حسین آباد تک 160 پرائیویٹ سکول ہیں. 160, 45,000 سکردو شہر میں بچے پڑھتے ہیں. 45,000. اتنی تعلیمی ماحول ہے جی بلتستان میں, اتنے تعلیمی ماحول ہے, لیکن اتنے بے دینی کے ماحول بھی ہے جن کو دین کی کوئی خبر نہیں. ہر سکول میں ہونا چاہیے تھا لیکچر, ہر اسمبلی میں ہونا چاہیے. نہیں تو ایسی تعلیم انسان کی بربادی کا سبب ہو سکتا ہے, انسان کی بے دینی کا سبب ہو سکتا ہے, انسان کی بے حیائی کا سبب ہو سکتا ہے, انسان کی ترقی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. محمد صلوات ہر گلی میں, ہر دوسرے مکان کو اکیڈمک سسٹم کے لیے کھولا گیا. کیا یہ اکیڈمک سسٹم بے حیائی کے لیے ہے؟ کیا یہ اکیڈمک سسٹم لوگوں کو بربادی کے لیے ہے؟ یہ تجارت کا ہے؟ کیا ہے آپ کے یہاں پر سنجیدہ معاشرہ ہونا چاہیے, نئی نسل کی تربیت ہونی چاہیے, جن کی تربیت دانشگاہ کربلا میں ہو جائے, جن کے رگ و پے میں عاشورہ بچ جائے, ان کے بچوں کی یہی تربیت ہے. جو
سوال کا جواب بھی نہ دے سکے. اگر میرے ساتھ شیئر کرنا ہے میری باتوں کا، میں آگے بڑھوں گا، میں آج آپ کو پھر سوال چھوڑ کے جاؤں گا. نہیں کروں گا تو میں ایک روایتی آخری ماتم بھی بس آخری ماتم یہ قوم رہی اس کو تین کھلا آخری ماتم میں نے کو مچو نے کو گوت رکھتا ہے جو اس کو سر اٹھانے کا موقع ہی نہ دو. سر نیچے رہا ہمیشہ، سر بلند ہونے کا کوئی نہیں. اداروں میں نہیں دیکھتے، کم از کم دنیاوی طور پر تم سر اٹھا کے چلو نا. کہاں ہے تمہاری آئندہ فیوچر سازی؟ آئندہ کے لیے تمہارا ویژن کیا ہے؟ تمہارے اداروں کا ویژن کیا ہے؟ سب کچھ اسی پیٹ کی خاطر. مولا علی فرماتے ہیں جس کے صبر ہو، اس کی ہمت، جس کی پیٹ ہو، اس کی اتنی قیمت ہے جو اس پیٹ سے خارج ہو جاتی ہے. ہماری قوم کی حیثیت اتنی بن گئی ہے، شب روز ہر ایک بس پیسوں کے پیچھے، بس معیشت کے پیچھے، ہر چیز کو، سیاست کو معیشت کی نظر، علم و معرفت کو معیشت کی نظر، مادی ضرورت کی نظر. کسی بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کے سامنے بہت بڑی گاڑی ہو، جو 20 لاکھ کی گاڑی میں پھرے، وہ عالم ہے. بڑا پڑھا لکھا وہ ہے جو گاڑیوں میں پھرے، جس کی کوٹھیاں ہو، جس کے اکیڈمک سسٹم میں یہ ہو، جس کے سننے والے ہو. نہیں ہے معیار یہ. وہ بڑا وہ ہوتا ہے جو دین کی دفاع کے لیے منطقی گفتگو کرتا ہو، قرآن و سنت سے آگے اپنے جواب کو دوسروں کے لیے راستہ میں نے کا ذکر نہیں کیا. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں جو بس هذه شقشقة قرت ثم قرت. یہ کون سا جملہ تھا؟ مولا علی علیہ السلام آخر میں نہج البلاغہ کے تیسرا خطبہ، آخر میں دیکھو نہج البلاغہ کے تیسرا خطبہ ختم ہونے کے بعد یہ جملہ تھا. مولا بڑے گرجدار آواز میں خلفاء کے حالات کو بیان کر رہے تھے، مجمع کے سامنے کھول کھول کر ایک ایک کو جو اسلام کے معیار کی دھجیاں اڑائی گئیں. خطبہ تیسرا خطبہ نہج البلاغہ کا. بیچ میں ایک آدمی نے سوال چھوڑا، ایک دیہات سے آدمی آیا تھا. بولا میرا ایک سوال ہے. ہاں جی کیا ہے؟ میں بڑے دور سے آیا، کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. میرا ایک سوال ہے، مولا اس کا جواب دے دو. مولا نے اس بندے کا جواب دے دیا. ابن عباس نے نیچے سے کہا، ابن عباس نے کہا مولا اس سلسلے کو جاری رکھو، مہربانی یہ جو پہلے والا سلسلہ تھا اس کو جاری رکھو. تو مولا نے فرمایا هذه شقشقة قرت ثم قرت. یہ ایک درد دل تھا، درد دل تھا ابن عباس. یہ بس نکل گیا تو یہ ختم ہو گیا اور نہیں ہو سکتا. آپ نے سلوات پڑھ لیا، یہ میرا غصہ ختم ہو گیا. اب میں کتاب نکالتا ہوں. میں نہج البلاغہ لے کے آیا، کتاب سے پڑھنا چاہتا تھا. جس کے پاس قرآن اور نہج البلاغہ ہو اس قوم کی ہی حالت. عزیزان محترم یہ نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ. آپ سے ایک گزارش ہے، باہر جوان جتنے بھی کھڑے ہیں ایک دفعہ انشاءاللہ مولا امام زمانہ کے آپ حامیوں میں شامل ہو، کھڑے ہو کر سب کھڑے ہو کر چل کے جاؤ محمد علی محمد صلوات. ہمارے دیگر صلوات. کو کل میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا سورہ فصلت کی آخری دوسری آیت، جس کا آدھا حصہ میں نے آپ کے سامنے سنایا تھا. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. یہ پروردگار کا اعلان تھا، ہم عنقریب تمہیں دکھائیں گے، ان کو دکھائیں گے ہماری نشانیاں. کہاں دکھائیں گے؟ فی الآفاق و فی انفسہم. دو قرآن سے مراد یہ ہے عزیزان، پڑھنے کے لیے، خالق کو سمجھنے کے لیے دو کتابوں کا قرآن نے حوالہ دیا تھا، جس کو پڑھ کے انسان نے سمجھنا ہے اپنے خالق کو.
اپنے خالق کی نشانیوں کو تلاش کرنے. کہاں؟ قرآن کے اندر کے دو قرآن، ایک کتاب آفاقی ہے، ایک کتاب انفسی ہے. کائنات پہ غور کر لو اور اپنی ذات میں غور کر لو. یہ دو کتاب ایسی ہیں جن میں اپنے خدا کو تلاش کرو. یہ قرآن کے دو قرآن، ایک کو کتاب آفاقی کہتے ہیں، اطراف و عالم میں، مخلوقات کائنات میں، پوری کائنات میں، جہان ہستی میں غور کر لو، اس میں تمہیں خدا نظر آ جائے گا. ایک اپنے وجود کے اندر دیکھو، دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو درک کر لیا. میری مراد یہ تھی، کسی عالم سے بھی کم از کم پوچھتے، ایک طالب علم کا سوال، اس سے کیا مراد ہے؟ دو کتاب سے مراد ایک کتاب آفاقی، کائنات اللہ کی کتاب ہے جس کا مطالعہ کر لو. ایک نفس انسان ہے، ذات انسان ہے، وجود خاکی انسان، وجود معنوی بنی آدم، اس میں غور کر لو تو اپنے خالق کو تو پہچان سکتا ہے. ان دونوں میں غور کر. یہ دو کتابیں تھیں. اب ان کتابوں سے لینے کے لیے میں آج آپ کو ایک آیت آپ نے مطالعہ کرنا ہے. اب ان میں دیکھنا ہے، قرآن مجید نے یہ دعویٰ کر دیا تمام انسانوں کے سامنے. اب ہم بحیثیت ایک مسلمان کے منبر حسین اور مجلس حسین میں رہ کر ایک حسینی بن کر دنیا میں اسلام کی نمائندگی کے طور پر، اسلام کا نمائندہ بن کے دنیا کفر و شرک کے سامنے بھی کھڑا ہونا. خصوصاً ان مادی دور میں، اس مادہ پرستی کے دور میں ہم اتنے توقع نہیں رکھتے. پورا پاکستان، اللہ پہ اتنا بھروسہ پاکستانیوں کا نہیں ہے جتنا چائنا پر. بس چین ہمارے ساتھ ہے، چین ہمارے دوست ہے، لیکن چین کی وجہ سے پاکستان نہیں بنا تھا. پاکستان اللہ کے لا الہ الا اللہ کی بنیادوں میں بنایا گیا. چین خود دنیا کے محتاج ہے، یہ ہمارا دوست کدھر ہو سکتا ہے؟ اتنی ظاہر سی باتیں، ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے، لیکن جب وہ ادھر آ جائیں گے دیکھنا، نہ ہماری معیشت رہے گی، نہ ہماری سیاست رہے گی، نہ ہماری ثقافت رہے گی، نہ ہماری شریعت رہے گی. وجود خدا کے ممکن اور صرف دنیا میں سب کچھ سمجھتا ہے. شب روز محنت کر لو، بس محنت کر لو، محنت کر لو. یہی ہے وہاں کیا ہے؟ بغیر خدا کی محنت کرو. محنت ظاہر سی بات ہے وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہے، لیکن ہم اپنے سب کچھ کو چھوڑ کر ادھر چلے جائیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے اس کو ثابت ہوا الہکم الہ واحد. سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 163. خدا یہ فرماتا ہے، خدا صرف یہ نہیں فرماتا میں تمہارا پروردگار یکتا ہوں، بلکہ اللہ اس کی نشانیاں بھی بتا دوں. اس میں دیکھو، میری اس کتاب کو مطالعہ کر لو، میری اس کتاب کو مطالعہ کر لو، میری وحدانیت کو، میری یکتائی کو، میری خالقیت کو، میری رازقیت کو، میری غفاریت کو، میری رحمانیت کو، میری رحیمیت کو تم پا سکے گا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ یہ فرماتا تمہارا پروردگار، اے لوگو تمہارے پروردگار الہ واحد ہے، تمہارا معبود ایک ہے. کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے. هو الرحمن الرحیم، اور رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. دو صفت کیوں ہے بسم اللہ کے اندر؟ آج میرا سوال یہ، کل مجھے جواب دو. رحمان اور رحیم میں حروف اصلی ایک ہے. رحمان میں بھی حروف اصلی را ہا میم ہے، رحیم میں بھی را ہا میم ہے، لیکن الفاظ تھوڑے سے اس کے جو بناوٹ ہے الگ ہے. رحمان اور رحیم ایک ہی، جیسے آپ دیکھیں را ہے میم سے بننے والے دو لفظ اللہ کے بعد بولا ہے. رحمان اور رحیم کا کیا مقصد ہے؟ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کوئی مجھے علمی گفتگو، کیونکہ قبل شیخ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے جہاں پر بھی گفتگو تھوڑی سی علمی گفتگو کے طرف لے کر جائے. یہ روایتی انداز، یہ جوش ہے انداز، یہ ہمارے سابقہ روایتوں سے ہٹ کر تھوڑے سے علمی مواد دینے کی کوشش کر لیں تاکہ یہ قوم کے مغز ہو، ان کے میں تھوڑی سی تبدیلیاں. اب آپ یہ سوچیں، بسم اللہ کو ہم روز کتنے بار پڑھتے ہیں؟ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ نماز، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے الرحمن الرحیم کو، بسم اللہ کو اگر دیکھیں تو ایک رکعت میں
ہم 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ واجب ہے ہمارا، ایک رکعت میں 2. جب سے آپ اس میں سے دیکھیں، صبح میں 4 پڑھتے ہیں، ظہر میں 4 پڑھتے ہیں، عصر میں 4 پڑھتے ہیں، مغرب میں 4 پڑھتے ہیں، عشاء میں 4 پڑھتے ہیں. یہ کتنی بار پڑھ، لیکن اس رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، ان کے دونوں کے کیا فرق ہے؟ رحمان کا کیا فرق ہے، رحیم کا کیا مطلب ہے، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. پروردگار نے اس دعویٰ کے بعد اپنی رحمانیت و غفاریت و خالقیت کو سمجھانے کے لیے کہا کتاب آفاقی کے بارے میں غور کرنے کے لیے ذکر کیا ہے. اگر صاحبان عقل ہو، آیت پڑھ لوں گا، صرف ایک پر اشارہ کروں گا، اس میں 6 نکات. اس آیت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 164، صبح اگر موقع مل جائے تو تلاوت کریں اسی آیت کو. آیت میں پڑھ کے سناتا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض، دیکھیں کتاب آفاقی، ابھی انفسی کے نہیں، آج میں کتاب آفاقی کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، آفاق اسے کہتے ہیں، یعنی آفاق کائنات، ما سوى اللہ کو آفاق کہتے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض، اب گنتے رہیں، ایک ہو گئے نہیں، زمین و آسمان کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، کتنے ہو گئے؟ 2. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، وہ کشتیاں، وہ جہاز جو پانی کے لہروں میں چلتی ہیں تاکہ لوگوں کے لیے تجارتی فوائد ہو، آنا جانے کے وسیلے کے طور پر فائدہ دیں. کتنے ہو گئے؟ 3. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور وہ پانی جو آسمان سے پروردگار نازل کرتا ہے جس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تمام جانوروں کے پھیلاؤ کا ذریعہ ہے، تمام زیروح کے پھیلاؤ اور بقا کا ذریعہ اس پانی کو قرار دیں. کتنے ہو گئے؟ گنتے رہے. میں خاص تذکر بات کی، آپ پھر یہ نہ کہیں مجلس کو آپ نے برباد کر دیا، میں نیچے اتر جاؤں، میں مسائل میں سے اٹھا لوں. آپ اس مسائل کو سننے رونے کے لیے آئے تو میں نہیں رو رہا ہوں، میں نیچے اتر جاؤں. نیتا سے سو کے اگر مجلس میں بیٹھے میں نیچے اتر جاؤں. کتنے ہو گئے؟ 4. وتصریف الریاح، اور فضا میں ہواؤں کا چلنا، فضا میں ہواؤں کا چلنا. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو بغیر کسی ٹھکانے کے لاکھوں ٹن پانی کو لے کر فضا میں آرام سے یا بیٹھا ہوا ہے یا چل رہا ہوتا ہے، نہ ان کے کوئی انجن نہیں، نہ ٹائر ہے، نہ سطح زمین سے نیچے آتا ہے، نہ اوپر فضا کے تناؤ کے اوپر جاتا ہے. نہیں تو آپ یہ نہیں کشمیر سے آپ کی سائنس میں کیا ہے، قرآن کو ہٹا اگر آپ اندر رکھیں تو کوئی بھی چیز، وزنی چیز اتنے اوپر پھینک دیں تو اس نے نیچے آنا ہے کہ وہ سطح زمین کو کھینچ کے لاتا ہے. اور فضا سے تھوڑے سے اس حد تک جائیں گے، زمین کی کشش سے اوپر جائیں تو فضا کے اوپر چلے جائیں گے. لیکن یہ بادل تو ادھر ہی ہے، نہ گر کے نیچے آتا ہے. اتنا وزن لاکھوں ٹن پانی کو لے کر آرام سے بیٹھا ہوا ہے، چلنے کا جی چاہے تو چلا جاتا ہے، اور پانی نیچے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ جاتا ہے، نہیں تو پکڑ کے رکھتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اللہ کیا فرماتا؟ لآیات لقوم یعقلون، ان 6 چیزوں میں صاحبان شعور و عقل کے لیے نشانیاں ہیں، ہماری نشانیاں ہیں. کیا یہ کوئی اور بنا سکتا ہے؟ کوئی اور ہے؟ ان تمام کو کوئی اگر اس طرح سے ہے تو میں ایک ایک آپ کو بتاؤں گا. ایک تو ہر ایک کو زمین و آسمان کی خلقت کو دیکھیں، دن اور رات کے آنے جانے کو دیکھیں، کہاں چلا جاتا ہے مگر جاتا کہاں؟ دن آ گیا تو رات چلی گئی، رات کہاں گئی پتہ نہیں. جب رات آ گئی تو دن چلا گیا، کہاں گیا پتہ نہیں. تھا تو ابھی لیکن دیکھتے دیکھتے غروب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ان تمام میں لآیات لقوم یعقلون، صاحبان شعور، صاحبان ادراک و عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں اللہ کی وحدانیت. آپ کا دل یہی چاہتا ہے، آپ کا دل و دماغ صاحبان آپ کو نہیں کہے گا کوئی تو ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے.
بر محمد و آل محمد صلوات. ناراض تو نہیں ہے نا؟ بس مقرر کی کوئی بس طریقہ کار ہوتا ہے مجمع کو سالنے کی ضرورت ہے. اتنے سارے مجمع جو مجھ سے کچھ لے کے جانا چاہیے. آپ آگے چلے جائیں یہ نہیں. آنے سے پہلے اور آنے کے بعد میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. اگر فرق نہ ہو تو ترقی نہیں. جس کے گزشتہ موجودہ آئندہ میں کوئی فرق نہ ہو مولا فرماتے وہ ہمارے ماننے والوں سے نہیں. بلکہ اتوار کی دعا میں دیکھیں اللہم اجعل غدی وما بعده افضل من ساعتی و یومی. اتوار کی دعا کریں امام سجاد علیہ السلام کی. پروردگار میرے آئندہ کو اور میرے آج سے بعد والے کو میرے آج اور میری گزشتہ سے بہتر کرنا ہے. بہتر ہونا چاہیے. اب یہ زمین و آسمان کے بارے میں خداوند عالم کی یہاں پر مخلوق ہونے کو ہم نے ثابت کر. پروردگار یہ کہتا دیکھو اس میں غور کر لو, اس میں غور کر لو, میں ہماری نشانیاں ہیں. کس نے بنایا اس کو, کیسے بنایا؟ اب یہ کہتے ہیں کسی سائنسدان نے یہ کہا. ارے سائنسدان کدھر سے آ گئے؟ انسانی تاریخ سے پہلے کی بات ہے. انسانی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ کوئی 4-5 ہزار سال ہے. انسانی تاریخ ہیومن ہسٹری کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 400. اس سے پہلے کے سال یا تخمینہ ہے یا تجربہ ہے. کسی نے کچھ نہیں دیکھا, کسی انسان کی رسائی نہیں. لیکن میں آپ کو ایک رسا انسان کی بات سناؤں گا. اس لیے دنیا ان کے بارے میں اشتباہ کرتی ہے, لیکن وہ مولا ہر جملے میں اللہ کا نام لے کے یہ کہتا ہے میرے پروردگار کا یہ کرشمہ ہے, میرے پروردگار کا یہ کرشمہ ہے. اس درجے سے آگے نہ ہونا کہ علی کے صلاحیت اور علی کے اس معرفت کو دیکھ کر خالق کی معرفت کا اندازہ کرنا چاہیے. نعوذ باللہ, نہ علی کو خالق کے درجے پہ لے جانا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اذان محترم خلق میں آپ کو بار بار سناتا ہوں ہمارے اذان کو تھوڑی سی سمجھ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یا دنیا کی موجودات کو وجود میں لانے کے 2 سلسلے اور 2 سنتیں جاری کر دی. کتنی صورتیں؟ 2. للہ الخلق والامر. ایجادات کی اس فیکٹری کو اللہ تعالیٰ نے 2 طریقوں سے مشخص کیا. ایک کو خلق کہتے ہیں, امر کہتے ہیں. امر اس تخلیقی یا اس ایجادی طریقے کو امر کہا جاتا ہے جو بغیر پراسس کے درجے بدرجہ اسٹیپ پر اسٹیپ نہ ہو بلکہ اچانک سے ہمارے وجود میں آ جائے. اس کو امر کہتے ہیں. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ارے کن فیکون, بس ہو جاؤ کہا تو ہو گیا. اس میں کوئی مرحلہ نہیں ہے, بس اس کا اشارہ ہوا وجود میں آ گیا. دیکھیے ظاہری طور پر کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوتا ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. انسان وجود میں آنے کے لیے ہر تولیدی نسل کو بڑھانے کے لیے کوئی سلسلہ پروسیس ہوتے ہیں, لیکن بغیر پروسیس کے آدم کو خلق کیا بغیر ماں باپ کے بن جاؤ کہاں بن گئے. اور دنیا نے عیسائی نے یہ سوا کیا نہیں, حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے کیونکہ بغیر باپ کی عجیب بات ہے. بغیر باپ کے ہونا کوئی خدا ہونے کی دلیل ہو کہ اللہ کے بیٹا ہونے کی دلیل. اگر ایسا ہو تو خدا قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. ارے اگر عیسی اللہ کا بیٹا ہوتا ہے تو آدم تو سب سے بڑا بیٹا ہونا ہے جس کے ماں باپ دونوں نہیں. اللہ جب ارادہ کر لیتا ہے تو بن جانے. جیسے اعجاز سے نکلتا ہے حضرت صالح کی بوٹی پہاڑ کے درمیان سے بوٹی بغیر بچے ہی سمیت نکال دیا. یہ خلق نہیں, یہ امر. لیکن ہمیں امر میں نہیں جانا. امر انسان کی سمجھ سے بالا ہے. امر کو صرف صاحب الامر سمجھ سکتے, عام انسان نہیں سمجھ سکتے. صاحب الامر وہ کون ہوتا ہے؟ وہ اولو الامر ہوتے ہیں, صاحبان امر ہوتے ہیں. ہمارے مسلمان بھائی نے ہر حکمران کو اولو الامر قرار دیا. جناب علی یہ اولو الامر کہاں, وہ اولو الامر کہاں؟ اگر یہ اولو الامر ہے تو صاحب اولو الامر کی مخالفت جائز نہیں. آج اگر آپ دیکھیں اپوزیشن کس بات کی اپوزیشن؟ صاحب الامر کی مخالفت کرتے ہو. اپوزیشن
وہی ہے، وہ صاحب الامر ہے۔ اللہ ہر کوئی حکومت کرنے والا حکومت کا مالک ہو سکتے ہیں، اللہ کے امر کا مالک نہیں ہو سکتا۔ وہ صاحبان امر معصوم ہیں، جس کے لیے ہم یہی کہتے ہیں اولو الامر، جسے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوا سورہ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح من کل امر، شب قدر میں تمام امور کو لے کر کہاں نازل ہوتے؟ ہم یہی کہتے ہیں صاحب الامر کے پاس نازل ہوتے ہیں، جو اللہ کی مشیت کی ذمہ دار ہو۔ اب ہم نے دیکھنا ہے خالق وہ ہوتا ہے جو درجہ بدرجہ بنتے 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 سند کمال مسند کمال تک پہنچ جائے۔ جیسے انسان کہاں سے بن گئے؟ صلب پدر سے نکل کر رحم مادر میں تقریباً 4 اب 9 مہینوں کے اندر کتنے درجے اس میں بدل جاتے ہیں؟ کیا ہے؟ نطفہ ہے، نطفہ سے لوتھڑا ہے، پھر خون جمع ہوا خون ہے، پھر گوشت ہے، پھر اس میں جسم ہے، پھر اس میں روح ہے، کیا سے کیا اس میں ہے، پھر آتے ہیں آگے بچہ بن کے، پھر بچہ یہ جوان نوجوان بن جاتا ہے، نوجوان پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ خلق کا ہوتا ہے۔ تو کائنات آسمان خلق ہے، مخلوق ہے، اللہ نے پراسس میں مولا۔ اگر اس طرح سے تو آسمان تو شاید ویسے بن گیا ہوگا، آسمان کیسے خلق ہوا؟ مولانا بلاغہ کے پہلے خطبہ میں ارشاد فرماتے سے اردو سنا، اس سے اندازہ ہوتا ہے میرے مولا کے پاس کتنا علم تھا۔ اسی لیے تو پوری دنیا کے محققین نے کہا واللہ آل محمد وہ ہے، یہ اشتباہ ہوتا ہے، یا تو کائنات انہی کے ہاتھوں سے بن گئی، یا تو کائنات بنتے ہوئے ان کے سامنے۔ نعرہ حیدری! میں آپ کو نہج بلاغہ کا پہلا خطبہ اس کا ترجمہ سناؤں گا، آسمان کیسے وجود میں آیا، اس میں غور کرنا ہے، یہی میری تقریر کا آخری جملہ ہے۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف، اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی۔ ابھی کچھ نہیں، اس خالق نے فضا بنا دی، فضا کے اندر خلا پیدا کر دی، خلا کی وسعتیں خلق کی، اور ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریائے امتزاج کی لہریں طوفانی اور بحر سخار کی موجیں تہ بتہ تھیں۔ یہ مولا کے نہج بلاغہ کے جملے ہیں، تہ بتہ تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹانے کا حکم دیا۔ میں اب آسمان کی تخلیق بتا رہا ہوں، یہ خلقت ہے یا امر ہے؟ خلقت ہے، ترتیب فضا بنائی، پانی بنایا، پانی کے اندر موجیں طوفان پیدا کر دی، اور ان طوفانوں سے کیا پیدا کر کے مولا یہ فرماتے ہیں پانی کو پلٹانے کا حکم دیا، اور اسے اس کے پابند رکھنے پر قابو دیا، اور اسے اس کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور اوپر پانی ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی، جس کا چلنا بانجھ یعنی بے ثمر تھا۔ اس ہوا میں کوئی آکسیجن وغیرہ نہیں تھی، کوئی آگے زندگی دینے والی حرکت نہیں تھی، بانجھ تھی۔ مولا یہ فرماتے ہیں عریح عقیم، اس سے کوئی نتیجہ نکلنے والا کوئی ہوا نہیں تھی۔ اسے اس کے مرکز پر قرار دیا، اس کے جھونکے تیز کر دیے، اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دیا۔ پھر اس ہوا کو مامور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کے تھپیڑے دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں ہلا دیا جس طرح دہی کے مشکیزے میں ہلایا جاتا ہے، یعنی مشکیزے کے اندر دہی اور پانی کو ہلایا جاتا ہے، اسی طرح اس فضا کے اندر پانی کی موجیں ایک دوسرے کے ساتھ ہلائے گئے۔ اور اس سے کیا ہوا؟ جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے اور پانی کے ابتدائی حصے پر اور ٹھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے پانی پر پلٹانے کی، یہاں تک کہ اسے متلاطم پانی کی سطح پر بلند ہو گئی اور وہ تہ بتہ پانی کی جاگ دینے لگا۔ اللہ نے وہ جاگ کھلا ہوا اور کشادہ کھلی ہوئی اور کشادہ فضا کی طرف اٹھائی، اور اس سے
ساتوں آسمان پیدا کر دیے. یہ ہے میرے مولا جس نے آسمان کی خلقت کو ایسا بتا دیا جیسے آسمان کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے تراش کر بنایا گیا ہے. اس پہ غور کرو. وہ اللہ وہ مولا فرماتے ہیں اس کائنات کے اندر، اس کائنات کے سب سے اونچی چھت پہ نظر کر دو، خالق نے اس آسمان کو بے کیسے بنا دیا. لیکن ہمارے دل ہے یہ کیسی باتیں ہیں مولوی صاحب، کیا آپ سنا رہے ہیں؟ یہ میں وہ سنا رہا ہوں جو قرآن کے اندر کے 2 قرآن کی پہلی قرآن کی آیت ہے. اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان. خدا کو سمجھنا ہے تو علی ابن ابی طالب کے کرام کی روشنی میں سمجھ لیں. یہ ہمارے 2 قرآن کی پہلی آیت جو آسمان کی تخلیق کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں. ان سے خدا کی معرفت کو حاصل کر لو، ان سے خدا کے دین کو سیکھو. انہوں نے تو دین کو آج تک ہم تک پہنچایا ہے تو انہی کے ذریعے سے. لیکن وہ علی سب تک معرفت کے اس دائرے پر ہے تو ہماری طرح ایسے سست بھی نہیں ہے. معرفت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ درجے پر، عمل کی بنیاد پہ دیکھیں تو جس حد تک وہ علی عبادت خدا میں، خوف خدا میں ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس حد تک کی معرفت رکھیں تو اس سے نماز کہاں چھوٹتی ہے. ہم تو صبح کی نماز میں قضا کر بیٹھتے ہیں، ہم تو نماز پنجگانہ سے ہم بے خبر ہیں، پھر ہم کہتے ہیں حسین حسین اس علی کے بیٹے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا ہم آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں. انہوں نے دین کو بچانے کے لیے جو معرفت کی بنیادوں پہ تھا، جب ایسے عظیم کارنامے کے لیے جب آل محمد آگے آ جاتے ہیں، مرنے کو ان کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے. جیسے حضرت ثانی زہرا زینب کبریٰ کوفہ کے دربار میں جب پہنچ گئی تو دشمن نے تانا دیا ہمیں فتح حاصل ہوگی اور آپ کے سب مردوں کو مار دیا نعوذ باللہ اور ہمیں کامیابی نصیب ہو گئی. تو جناب زینب جلال میں آگے علی کے لہجے میں فرماتی ہیں یبن الزرقاء سنو، بات سنو، تم مجھے اس قسم کے تانے دیتے ہو. ظاہر ہے دنیا کی مصیبتیں آن پڑی ہے لیکن ہماری وجہ سے دین خدا کو مقام ملا، ہماری وجہ سے شریعت مصطفیٰ کو زندگی ملی ہے. میرے بھائی اگر شہید ہو گئے تو دین کی بقا کے لیے، گلستان مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے. نئے کربلا میں ما رأیت الا جمیلا، میں کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگا. یہ زینب کے جملے ہیں. یہ دینی معرفت کے درجے پر ہو کر ظاہر سی بات ہے ان کو نہیں پہچاننا اپنی کے بہت بڑا ظلم ہے. ان کے بچوں کو بھی، ان کے بچوں کے آہوں کو یاد کرنا تو ہمیں پڑتا ہے تاکہ ان کے آہوں میں ہم دین کو سمجھیں، ان کی سیرت کی طرف بڑھیں، آنسوؤں کو بہا کر ہم دین کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو دین کی تربیت دیں. یہ محبت کے آنسو ہوتے ہیں، یہ عشق کے آنسو ہوتے ہیں. یہ گریا جو ایک قسم کے ہمارے اوپر امانت ہوتی ہے زہرا کی، اس گریے کو فراموش نہ کر لینا لیکن معرفت کا گریہ کر لیں. آنسو بہائیں تو اس آنسو کو بے قیمت نہ سمجھنا بلکہ یہ آنسو گلستان زہرا کی آبیاری کا سبب ہے. میرے بچوں کو ذرا یاد رکھنا، آج آپ یاد کر رہے ہیں حسین کے مدینہ سے نکلتے ہوئے ایک واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا مرسی افغان نے. ظاہر ہے ہم سب کو یاد ہے آل رسول جب مدینہ چھوڑ کے نکل رہے تھے، ہر ایک سے ودا کر رہے تھے، بڑے چھوٹے سب رشتہ داروں سے ودا کر رہے تھے. اخیر میں جناب علی اصغر نے اپنی ایک بہن سے ودا کیا. اپنی ایک بہن سے ودا کیا. اس بہن کا نام صغرا تھا، تاریخ کے اعتبار سے صغرا تھا، فاطمہ صغرا. سب سے ودا کرنے کے بعد حضرت فاطمہ صغرا نے مولا امام حسین علیہ السلام سے کہا بابا جان سب کو جب لے چلتے ہیں تو مجھے ہی لے چلنا. امام حسین اسی مصلحت کی خاطر شاید اس شہزادی کو وہاں مدینہ سے چھوڑ کے جا رہے تھے جو نانی ام سلمہ ہیں. میں آپ کو ان کے حوالہ کر دیتا ہوں. یہاں پر حضرت ام البنین ہیں جو بزرگ خواتین تھیں، میں ان کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف آفر کیا علیل ہیں، بیمار ہیں، سفر بہت سخت ہے لیکن ایک سہارا صغرا کو ملا باپ امام حسین علیہ السلام. اسی سہارے نے، اسی جواب نے صغرا کو سہارا دیا.
ادھر بیٹھیں. جب انشاءاللہ کہیں پر میں ٹھہر ہوں اور وہاں پر مسکن بنا ہوں تو میں میرے بھائی علی اکبر کو لینے کے لیے جاؤں. ایک ہی سہارا مل گیا, میرے بھائی مجھے لینے کے آئے گا. خصوصاً کہا تھا اگر انشاءاللہ قاسم و علی اکبر کی شادی ہو جائے بیٹا تجھے لینے کے لیے بھائی علی اکبر کو بھیج دوں گا, آرام سے آنا, جب صحت یاب ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. اس سہارے سے سکون ہوا, میرا بھائی تو مجھے لینے آئے گا ضرور. آخر میں حضرت علی اصغر سے ودا کیا. پھر اماں سے کہا اماں باپ جب آپ سب جا رہے ہیں تو بھائی علی اصغر سے میں آخری ودا کر لوں. سب سے ودا کر لیا, لیکن صغرا نے علی اصغر سے ودا کی خواہش کی. تو جو ہی یہ خواہش کی, علی اصغر نے اپنے ننھے ہاتھوں کا اپنے بہن کے گھر کر دیا. علی اصغر کی دن کہیں ظاہر سے بتاتے ہیں رجب کی 9 تاریخ کو ولادت ہے اور 27-28 تاریخ کو نکل رہے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ آپ دیکھیں تو 20 دن کا بچہ ہے. 20 دن کا چھوٹا سا بچہ اپنی بہن کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ودا کر رہے ہیں. لیکن کوشش کی جناب زینب جا کے کوشش کی, علی اصغر نے نہیں چھوڑا. اور وہ باپ جا کے کوشش کی, علی اصغر نے ننھے ہاتھوں کو نہیں چھوڑا. نہیں چھوڑا. ہر کوئی گئے لیکن علی اصغر نے صغرا کے گلے کو نہیں چھوڑا. آخر کار اس کی رپورٹ مولا حسین علیہ السلام تک پہنچی. مولا اصغر صغرا کے گلے سے اپنے ہاتھوں کو نہیں چھوڑا. امام حسین علیہ السلام آرام سے جا کے علی اصغر کی کانوں میں امام نے کچھ کہا یہی تھا, علی اصغر کیا کربلا جانے کا شوق نہیں ہے؟ میری شہادت تیرے بغیر مکمل نہیں ہے علی اصغر. جو ہی باپ نے شہادت کا نام لیا, بہن کے گلے کو چھوڑ دیا, ہاتھوں کو بابا کے حوالے کر دیا. بابا پھر تو تیار ہے. اسی لیے بہن کی جدائی بڑی مشکل ہوتی ہے. بہن سے جدائی اور ملا بڑی مشکل ہوتی ہے. اصغر کے ذہن شاید اس شہادت کے لمحات سے بے خبر ہو گئی کیونکہ بہن سے جدا ہو رہا ہے. اور یہی مرحلہ آپ دیکھیں حسین بھی بھول گئے تھے جب بہن سے جدا ہو رہے تھے. حسین زینب سے ودا کر کے میدان کربلا کی طرف نکل گئے تھے. اصغر فراموش کر گئے تھے. میدان میں جو حل میں ناصر ینصر اللہ کی آواز بلند کر دی تو اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا تھا. اس لیے بابا مدینہ سے لا کر یہاں مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ ایسا واقعہ تھا. ادھر اصغر بہن سے ودا کرتے کرتے کربلا بھول گیا تھا. یہاں حسین زینب سے جدا ہوتے ہوتے علی اصغر فراموش کر کے اصغر نے یاد دلا دیا. وہاں سے روانہ ہو گئے. اصغر صغرا سے جدا ہو گئی. صغرا اسی سہارے مدینہ میں جی رہی ہے. لیکن یہی ہے صبح شام نظر سفر راہ کوفہ کی طرف صغرا کی نظر ہے. صبح شام روتی اور ہر آنے والے سے یہی خواہش کرتی ہیں کہ کوئی کوفے کی طرف سے کوئی خبر تو نہیں ہے, کیا میرا بھائی تو نہیں آ رہا, میرا بابا کہاں ہے, میرے سارے گھر والے سفر پر ہے, کہاں ہے, کوئی خبر نہیں, کوئی خبر نہیں. پریشان حال ہے. ایک راوی یہ کہتا ہے میں بار بار بنی ہاشم کے گلی کوچے سے میں گزرتا تھا تو ایک انتہائی نحیف کمزور ضعیفہ ہمیشہ اپنے گھر کے باہر کے دروازے کو سرانہ بنا کر صبح شام رو رہی ہے. تو میں نے پوچھا ارے خاتون آپ ہمیشہ صبح شام کسی کے انتظار میں ہیں کیوں؟ اس نے یہی کہا کہ میرے بھائی کے انتظار میں ہوں کہ میرا بھائی مجھے لینے کے لیے آئے گا. اللہ کے محترم آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آل محمد کے لیے دین کی خاطر کیا کیا مصیبتیں برداشت کرنا پڑی. تائی ہم اختصنا علی نقصبوں میں صغرا چھن کی میمو علی اکبر یہ دیامی شخص ہے. لیکن سکھ زنت صبح شام لیں یہ شیز مدر بیچانی بابا دیسی وعدت سے شخص نمہ بجیدہ میمو علی اکبر کیوں بچہ آمد آؤ بریل لے بابا. صبح شام صغرا سے یار سکھ کو درد کا سل صغرا سچی کا سل جو بس گرشد
طوری کا یوسفوں کی بغل شکایت ہے چیزیں کسل جو منظر بنام شینتی سے خرطی سے یورتی سے اگر میں کھیل بارے یورت نارے نیمی مو علی اکبر شوکمو میں کیوں بطور یہ کوئی دستوں کو بھی مو بطور مگر یا صحابو یورت نام شخصی زیدی سورا سے کسل جو نیچے صبح